حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت اور حق۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں پر پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے راستے سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہوتا ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور لوگ ہم کو غلط سمجھیں۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے اور اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس کا صبر کا اجر اتنا ہی دوگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن تمہارے گناہوں کو دیکھتا رہتا اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے جو ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ گھبرائیں نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے، اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا انشاءاللہ۔ بس تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور اللہ پر ہمیشہ توکل کرتے رہنا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو، تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی نہیں لا دے پاتا۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ زندگی میں لاکھ مشکلیں ہو، گھبرانا نہیں، ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھاتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، اور سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اگر تم بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کی مدد معجزہ ہے، اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسان سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسان سے لیتے ہیں۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ انسان کا اصل دشمن اس کے خواب ہوتے ہیں، جو دکھائی تو دیتے ہیں مگر پورے نہیں ہوتے۔ وقت تو انسان کا شکل بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہوتی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت انسان ہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ پتہ ہے جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے
تو بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنے کی تہجد کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور تھوڑا صبر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے اور بے مقصد باتوں سے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت ختم کر دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر نماز پڑھتے ہیں وہ حصہ تمہارے لیے گواہ بن جاتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں تو کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ اس توجہ کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کو احساس دلا کر حاصل ہوا ہو۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہیں سنے گا۔ سب مطلب کی باتیں سمجھتے ہیں، کاش کوئی باتوں کا مطلب بھی سمجھتا۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحات کو جو اذیت دیتے ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ہمیں لوگوں میں ڈھانپ کر عزت دیتا ہے۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن سب کچھ بھولنا بہت مشکل۔ کتنے عجیب ہیں نہ لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان کو آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ بھی یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ عزت انسان کی نہیں ضرورت کی ہوتی ہے، ضرورت ختم ہو تو عزت ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اپنے غموں کا جائزہ لیں کہ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں یا ہمیں آخرت کا بھی غم ہے۔ جو سلوک تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو وہی سلوک تم اپنے والدین سے کرو۔
کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، پھر منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں نایاب ہوتی ہیں۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔